قرآن مجید فرقان حمید انسانوں کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لانے والی کتاب، قعر مذلت میں پڑے ہوا کو اوج ثریا پہ پہنچانے والی کتاب، بھولے بھٹکوں کو سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب، اللہ رب العزت سے بچھڑے ہوا کو اللہ سے ملانے والی کتاب ہے۔ یہ انسانیت کے لیے دستور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے منشور حیات ہے، یہ انسانیت کے لیے ضابطۂ حیات ہے، بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ آب حیات ہے۔ یہ حقیقتوں کا مجموعہ، یہ سچائیوں کا خزانہ، یہ صداقتوں سے بھری ہوئی کتاب، الٹیمیٹ ریئلٹیز آف دی یونیورس، اللہ رب العزت نے یہ سچائیوں کا مجموعہ عطا کیا تاکہ اس کے مطابق زندگی گزارنے والے حق اور سچ کے امین بن کر زندگی گزاریں۔ یہ انسانیت کو راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ اس کو کتاب عبادت نہیں کہا گیا کہ فقط مصلی کی عبادت بتاتی ہو، کتاب ہدایت کہا گیا۔ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر اس کے جنت میں داخل ہونے تک ہر منزل ہر قدم کے اوپر اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ جو انسان اس کتاب کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالے گا وہ انسان دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں لوہے کو کھینچنے کا مقناطیس ہوتا ہے، جہاں بھی لوہا ہو مقناطیس اسے کھینچتا ہے اپنی طرف۔ جب قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العزت کی رحمتوں کو کھینچنے کا مقناطیس ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو، برکتوں کو، مدد کو کھینچتا ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ عجیب کتاب ہے، دیکھنا بھی عبادت، پڑھنا بھی عبادت، پڑھانا بھی عبادت، سمجھنا بھی عبادت، سننا بھی عبادت، سنانا بھی عبادت، اور جس پر عمل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، انسانیت کو دنیا میں عزتیں دینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے تھے جو اس کتاب کے ساتھ ٹکراتا ہے یہ اسے پاش کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ ذات جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کا پیغام دے کر، ودین الحق، اور سچا دین دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اس دین کو تمام ادیان پر غلبہ حاصل ہو جائے۔ ولو کرہ المشرکون ولو کرہ الکافرون، اگرچہ مشرکوں کو، منافقوں کو بھلے یہ بات بری لگے۔ تو قرآن مجید دنیا میں غلبے کا وعدہ لے کر آیا۔ جس انسان کی زندگی بھی اس کی تعلیمات کے مطابق ہوگی وہ انسان کامیاب ہوگا۔ انفرادی زندگی میں اگر یہ تعلیمات لاگو ہوں گی تو وہ انفرادی طور پر کامیاب، اور اگر اجتماعی زندگیوں میں قرآن کی تعلیمات لاگو ہوں گی تو اجتماعی طور پر لوگ کامیاب ہوں۔ تو یوں سمجھیے کہ ہمارے پاس یہ نسخہ شفا موجود ہے، یہ نسخہ ہدا ہے۔ جیسے بیماروں کے لیے ڈاکٹر پرسکرپشن لکھ کر دیتا ہے، اس کے استعمال کرنے سے ان کو شفا ملتی ہے۔ اللہ رب العزت نے روحانی بیماروں کے لیے یہ پرسکرپشن عطا فرما دی ہے کہ تم اس کو استعمال کرو تو پھر دیکھو کہ تمہارے باطن کیسے صاف ہوتے ہیں، من کیسے صاف ہوتے ہیں،
اس لیے فرمایا وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ فَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ هُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ سبحان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرما دیجئے یہ ایمان والوں کے لیے ہدایت ہے اور نسخہ شفا ہے، تو بس اس کو پڑھیں، سمجھیں اور زندگیوں میں لاگو کریں اور دنیا میں عزتوں کی زندگی گزاریں۔ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی اس کے مطابق بنائی وہ قلت میں تھے یا کثرت میں تھے، گورے تھے یا کالے تھے، زمین کی پتیوں میں رہتے تھے یا پہاڑ کی چوٹیوں پر رہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کامیاب فرما دیا۔ بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسرا سے دبے، چند وہ لوگ تھے اونٹوں کے چرانے والے اور جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کی تقدیر بدلنے والے۔ تو صحابہ کرام اس قرآن کو سینے سے لگا کر نکلے تھے، اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ تو اس قرآن نے عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا تھا، ایسا انقلاب دنیا میں برپا کر دیا، لوگوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھا دیے۔ حیران ہوتے ہیں کیا عظمتیں اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی۔ ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، مومن کے لیے اس دنیا میں دو راستے ہیں، مومن کے لیے اس دنیا میں دو راستے ہیں۔ اگر یہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کو امام عالم بنائیں گے، اگر یہ اللہ کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو امام عالم بنائیں گے، اور اگر یہ نفس کا بندہ بن کر زندگی گزارے گا اللہ اسے غلام عالم بنائیں گے۔ دو کے سوا تیسرا راستہ کوئی نہیں۔ تو اس لیے ہماری سلامتی اس میں ہے ہم اس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق بن جائیں۔ بسم اللہ کی بات سے پڑھنا شروع کریں، والناس کے سین تک پڑھتے چلے جائیں، اور سر کے بالوں سے عمل شروع کریں، پاؤں کے ناخنوں تک عمل کرتے چلے جائیں۔ جس طرح قرآن عزت والی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے والا انسان بھی عزت والا بن جاتا ہے، وہ بھی معزز بن جاتا ہے۔ علماء نے ایک مسئلہ لکھا ہے، فقہاء نے، کہ وہ کاغذ جس پر کچھ نہیں لکھا ہوا لیکن اس کو قرآن کی جلد کے ساتھ باندھ دیا گیا، نقشی کر دیا گیا، اب کوئی ناپاک انسان اس کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یہ نہیں کہ فقط لکھے ہوئے کاغذوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، کوئی جنوبی انسان اس کاغذ کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ کیوں؟ کہ اس کاغذ کو قرآن مجید کے ساتھ یکجان کر دیا، نقشی کر دیا، اب اس کاغذ کی شان بڑھ گئی۔ وہ کاغذ جو زمین پر پڑا ہوتا تھا، چند ٹکے جس کی قیمت نہیں تھی، کبھی ادھر رکھتے تھے کبھی ادھر پھینک دیتے تھے، اس کاغذ کو اگر کسی نے قرآن کے ساتھ نقشی کر دیا، اگر اس کاغذ کی شان بڑھ جاتی ہے، اے مومن اگر تو قرآن کے ساتھ نقشی ہو جائے اللہ تیری شان کیوں نہیں بڑھا دے۔